بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہ ہو سکا، ریٹائرڈ پینشنرز کی پینشن میں اضافے کو بھی روک دیا گیا، ای او پی آئی پینشنرز کی پینشن میں اضافہ واپس لے لیا گیا۔ تو اسی طرح ممبران پارلیمنٹ نے اپنے لیے مراعات کا بل تیار کر لیا۔ کون کون سی مراعات لینے جا رہے ہیں آج ہم آپ کو یہ تفصیل دیں گے، اور اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ سے استدعا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے اور ویڈیو کو بھی شیئر کر لیجئے۔ بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ بجٹ 2020-21 کی آمد تھی۔ تمام ملازمین کو انتظار ہوتا ہے کہ سالانہ انکم میں اضافہ ہو جائے گا، سالانہ تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن اس بار اضافہ نہ ہو سکا۔ کیوں نہ ہو سکا؟ کیونکہ آئی ایم ایف آڑے آ گئی، اور اب تو آپ کے علم میں ہے اور یہ بات عیاں ہو چکی ہے، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی ہدایت پر یہ بجٹ تیار کیا گیا۔ ظاہر ہے جب آئی ایم ایف کے اہداف کو سامنے رکھ کر بجٹ تیار کیا گیا تو سرکاری ملازمین کو ان کی مراعات تنخواہوں میں اضافہ، ریٹائرڈ بزرگوں کی پینشن میں اضافہ روک دیا گیا، وہ نہ ہونے دیا گیا۔ لیکن دوسری طرف ممبران پارلیمنٹ یعنی ممبران قومی اسمبلی، ممبران صوبائی اسمبلی اور صدر پاکستان نے اپنے لیے، اپنے لواحقین کے لیے ایک ترمیمی بل لے کر آ رہے ہیں۔ وہ ترمیمی بل کی تفصیلات کیا ہیں، وہ ساری جو نیوز ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ حکومت نے تمام ارکان پارلیمنٹ کے شریک حیات اور 18 سال کی عمر تک کے بچوں کو سالانہ 25 بزنس کلاس فضائی ٹکٹ دینے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں، اور اس اقدام کا مقصد ارکان پارلیمنٹ کو سیشن میں شرکت میں سہولت دینا ہے۔ 25 بزنس کلاس فضائی ٹکٹس کے علاوہ پارلیمنٹ کے ہر رکن کو ہر سال 3 لاکھ روپے کے واچرز بھی ملیں گے، جن کی مدد سے وہ پی آئی اے یا پاکستان ریلویز کو کس طرح کی ادائیگی کے بغیر سفر کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں ایک قانون، دی ممبر آف پارلیمنٹ سیلریز اینڈ الاؤنس ترمیمی بل 2020 پہلے ہی سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہے، اور اب اسے پارلیمانی امور ڈویژن کو بھجوایا جا رہا ہے تاکہ اس پر وزارت خزانہ کی رائے معلوم کی جا سکے۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ بل وزیر اعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان نے 5 جون کو پیش کیا تھا، اور ممکن ہے کہ اس نئے مالی سال کے بجٹ کا حصہ بنا کر منظور کر لیا جائے۔ اس بل کے ذریعے دی ممبر آف پارلیمنٹ سیلریز اینڈ الاؤنس بل 1974 کے سیکشن 10 میں ترمیم کی جائے گی، جس کے تحت ہر رکن پارلیمنٹ کو سال میں 3 لاکھ روپے کے ایسے واچرز حاصل ہیں جن کی مدد سے وہ پی آئی اے یا ریلوے کے ذریعے کرایہ ادا کیے بغیر سفر کرتے ہیں۔ اسی سیکشن کے تحت اگر کوئی رکن نہیں چاہتا کہ اسے واچر دیا جائے، اسے واچر کی مالیت کے مساوی رقم بطور الاؤنس فراہم کی جائے گی۔ اسی سیکشن کے تحت واچر کی سہولت کے علاوہ ہر رکن پارلیمنٹ کو 25 اوپن ریٹرن ٹکٹ بھی ملتے ہیں، جو ان کے قریبی حلقے لے کر اسلام آباد تک کے سفر کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن اب مجوزہ ترمیم کے مطابق ان سہولتوں میں شریک حیات اور 18 سال تک کی عمر کے بچوں کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، جو یہ ٹکٹ ملک بھر میں سفر کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ارکان پارلیمنٹ کے اہل خانہ پہلے ہی واچر کی یہ سہولت استعمال کر رہے ہیں، لیکن اب حکومت ترمیم کے ذریعے ارکان پارلیمنٹ کی سہولتیں ان کے اہل خانہ تک بڑھانے کے لیے قانون سازی کر رہی ہیں، اور یہ سب سرکاری خزانے سے ادا کیا جائے گا۔ کئی ماہ قبل کچھ ارکان پارلیمنٹ نے سینٹ میں ایک بل پیش کیا تھا، جس میں چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، سپیکر قومی اسمبلی اور ڈپٹی سپیکر کی تنخواہ میں 400%، جبکہ تمام ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہ میں
100% اضافے کا مطالبہ کیا گیا تھا، جبکہ ارکان پارلیمنٹ اور ان کے اہل خانہ کی سفری سہولتوں میں بھی نظر ثانی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ تنخواہوں اور مراد میں اس قدر ہوش ربا اضافے کی وجہ سے مہنگائی اور روپے کی قدر میں گراوٹ کو قرار دیا گیا تھا۔ بل کے مطابق مہنگائی نے عوام کے ساتھ چیئرمین، اسپیکر، ڈپٹی چیئرمین، ڈپٹی اسپیکر اور تمام ارکان پارلیمنٹ کو متاثر کیا ہے۔ اس قانون کے سینٹ میں پیش ہونے سے قبل ہی اس حوالے سے خبریں شائع ہو گئی تھی اور تو اس کی سرخیاں شائع ہوئی تھی اور ایک تنازع پیدا ہوا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں نے سینٹ میں اس بل کی مخالفت کی تھی، لیکن اب ماشاءاللہ یہ بل دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو ہمارے ارکان پارلیمنٹ ہیں جن کی زوجہ محترمہ جو بھی ہیں ان کو بھی یہ سفری سہولتیں میسر ہوں گی، ان کو بھی 3 لاکھ روپے کے جو ہے ممبر اسمبلی کو واچر دیے جائیں گے، اور وہ آلریڈی وہ مراد استعمال کر رہے ہیں۔ اب پورے ملک میں سفر کرنے کے لیے ان کو 25 ریٹرن ٹکٹ دیے جا رہے ہیں۔ اب دوسری طرف دیکھتے ہیں، جہاں ای او بی آئی پینشنرز کی پینشن میں اضافہ کیا گیا تھا 62%، یعنی 2000 روپے 6500 روپے سے 8500 روپے کیا گیا تھا، ابھی تک وہ عمل درآمد نہیں ہو سکا، بلکہ عمل درآمد ہو بھی گیا تھا تو بعض ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد پہ وہ اضافہ واپس لے لیا گیا، تاحال وہ اضافہ ان کی پینشن میں شامل نہیں ہو سکا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں وہ ملازمین جو 1 تا 4 کے ملازمین ہیں، 5 تا 10 کے ملازمین ہیں، 11 سے 16 کے ملازمین ہیں، 17 تا 20 کے ملازمین ہیں، یا 21 اور 22 کے ملازمین ہیں۔ ہم ان کی مراد کو جب دیکھتے ہیں تو جو چھوٹے ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنا، ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں اضافہ نہ کرنا، اور اس کی وجہ یہ قرار دینا کہ کرونا جو ہے وہ متاثر کر رہا ہے، کرونا وبا نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا۔ اگر کرونا وائرس نے ان لوگوں کو متاثر کیا ہے اور پورے ملک کی اکانومی کو متاثر کیا ہے، تو کیا کرونا وائرس نے ممبران پارلیمنٹ کے لوائقین کی یا ان کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کی مراد میں اضافے کو متاثر نہیں کیا؟ وہ اضافہ اس موقع پر کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نمک پاشی کے برابر ہے ان زخموں پر جو بزرگ پینشنرز پر جو ہے ان کے جسم پر لگے ہیں، ان کی روح پر لگے ہیں، ان پر نمک پاشی کے مترادف ہے۔ اور مزید ظلم یہ کہ یہ اضافہ اب کیا جا رہا ہے اور ببانگ دول کیا جا رہا ہے، یعنی یہ اضافے اگر ہوں گے تو اس سے ملک کی اکانومی متاثر نہیں ہوگی، اگر غریبوں کی پینشن میں اضافہ ہوگا تو اس سے ملک کی اکانومی متاثر ہوگی۔ ایک آپ نے پوسٹ بھی پڑھی ہوگی کہ 2 قومی نظریے کی آج کل لوگ جو ہے وہ مزید تشریح کر رہے ہیں، یعنی 2 قومی نظریے سے مراد وہ کہتے ہیں کہ ایک امیر کا پاکستان اور ایک غریب کا پاکستان، اور اگر ہم صورتحال کو دیکھیں تو یہی لگتی ہے کہ ایک طرف غریب کا پاکستان ہے اور ایک طرف امیر کا پاکستان ہے۔ آپ نے اپنی تنخواہوں میں اضافہ کرنا تھا تو آپ بل پیش کر رہے ہیں، آپ نے اپنے واچر میں اضافہ کرنا تھا تو آپ بل پیش کر رہے ہیں۔ جب تنخواہوں کی باری آئی، جب غریبوں کی تنخواہوں کی باری آئی، جب غریبوں کی پینشن میں اضافے کی بات آئی تو وہ ملک کی اکانومی جو ہے وہ گراوٹ کا شکار ہے، تنزلی کا شکار ہے، جی ڈی پی جو ہے وہ منفی ہو گیا ہے۔ اب ملک کا جی ڈی پی جو ہے وہ غریب آدمی کو متاثر کرتا ہے، اس کے مراد دینے میں وہ حائل ہے، اور امیر آدمی کو وہ مراد دینے میں بالکل قطعی حائل نہیں ہے، اور وہ اضافہ جو ہے وہ بل تیار ہو چکا ہے، بل اسمبلی میں پیش ہو جائے گا، اور یہ مراد تمام سیاسی جماعتوں نے ہاتھ کھڑے کر کے اور اس کی حمایت کر دینی ہے، اور اللہ اللہ کر کے اس کا اضافہ جو ہے وہ ہو جانا ہے۔ اور رول گیا تو وہ غریب بیچارہ، رول گیا تو وہ پینشنر بیچارہ، رول گیا تو وہ سرکاری ملازم بیچارہ جو کرائے کے مکان میں بھی رہتا ہے، جو مختلف بیماریوں کا بھی شکار ہے، جو مختلف قسم کے قرضوں کے دباؤ میں بھی ہے، وہ سماج کے مختلف قسم کے دعوے ناجائز بھی برداشت کرتا ہے، وہ مختلف قسم کے مسائل کا بھی شکار ہے، یہ رک گیا۔ بہرحال ہم مطالبہ کریں گے کہ جہاں پر آپ اپنی مراد میں اضافہ کر رہے ہیں، ممبران پارلیمنٹ اپنی مراد میں اضافہ کر رہے ہیں،
وہاں پر EOBI پینشنز کو بھی مد نظر رکھیں، ریٹائرڈ پینشنز کو بھی مد نظر رکھیں، اور سرکاری ملازمین کو بھی مد نظر رکھیں، ان کی بھی تنخواہوں میں اور الاؤنسز میں اضافہ کریں تاکہ یہ بھی اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو پریس کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر لیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔